جس سبجیکٹ کو آپ پڑھاتے ہیں اور اس پہ جو ایکسپرٹیز آپ کو حاصل ہے وہ آپ کی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ اس پہ مزید مطالعہ جاری رہنا چاہیے اور ہمیشہ کوشش ہوتی رہنی چاہیے کہ اسی سبجیکٹ کو یا اس ٹاپک کو ہم پڑھاتے ہیں تو کیسے پڑھاتے ہیں، اور دنیا کے دوسرے ٹیچرز اگر اسی سبجیکٹ کو پڑھانا چاہیں یا اسی ٹاپک کو پڑھاتے ہیں تو وہ کیسے پڑھاتے ہیں۔ اب اس بات کو جاننے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہمارے پاس موبائل ہے۔ تو ہم جیسے پڑھاتے ہیں انگریزی اپنی اکیڈمی میں، تو آج سے 6 سال پہلے جب ہم نے شروعات کی تھی، اس وقت میں کسی بھی چیز کو جس انداز میں ہم پڑھایا کرتے تھے، اس وقت کے اسٹوڈنٹ سے آپ ملیے اور آج ابھی جو اس چیز کو ہم پڑھاتے ہیں تو ابھی کے اسٹوڈنٹ سے ملیے تو دونوں میں بالکل فرق نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور بہت سارے وسائل ہیں جن کے ذریعے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور کوشش ہم کرتے ہیں کہ اسی ٹاپک کو ہم کیسے پڑھاتے ہیں اور ہمارے جیسے جو دیگر اساتذہ ہیں وہ کیسے پڑھاتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ بہت ساری اچھی اچھی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک ٹاپک ہے اور آپ پڑھا رہے ہیں، اور اس ٹاپک پر آپ کے ذہن میں جو ایک مثال بیٹھی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے بچوں کو سمجھاتے ہیں آپ، وہ ایک مثال اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی دوسرا ٹیچر اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس سے بہت ہی آسان، بہت ہی پریکٹیکل اور ریئل لائف سے جڑی ہوئی کوئی مثال اس کے پاس ہو، وہ آپ دیکھیں گے آپ کو ایک نئی مثال معلوم ہوگی۔ آپ اپنے بچوں کو نہایت آسانی کے ساتھ، جیسے پہلے پڑھاتے تھے اس سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ آپ اس مثال سے اس بات کو سمجھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ایسے سننے سے، دوسرے ٹیچرز کو سننے سے کیا ہوتا ہے کہ خود ہمارا ذہن مثالیں تخلیق کرنے کے قابل بن جاتا ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے ہمارے ذہن میں از خود نئی نئی مثالیں جو پریکٹیکل لائف سے جڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مہارت بھی بڑھتی ہے، ہمارے بچوں کو بھی آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔